ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو نیند ہے اور یہ احساس کہ جب ہم کبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم اسی طرح ہی سوئیں گے اور پھر کبھی اٹھیں گے نہیں، تو ایون ایز اے میڈیکل ڈاکٹر میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میڈیکل سائنس کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں بہت کلیریفائی ہو چکی ہیں، لیکن نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ابھی بھی کوئی چیز کلیئرٹی سے نہیں کہی جاتی کہ نیند کیا ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایک اعتقاد ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی ہے ایک ادھار وقت دیا ہے، وہ اللہ کسی بھی وقت لے سکتا ہے، اور نیند کا بھی ایسا ہی کانسیپٹ ہے کہ ایسے کہ جیسے روح ہماری قبض ہوتی ہے اور وہ پھر روح بعد میں واپس آتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو جو اللہ نے ہمیں جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اس کے الفاظ کو ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے کہ دیکھیں اس میں جس طرح الحمدللہ رب العالمین میں وہی لفظ ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ایکسپلین میں کرنے کی کوشش کروں گا کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ الف لام لگتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو وہ اس کو اردو میں آپ کہیں گے معرفہ اور نکرہ، یا آپ انگلش میں کہیں گے کہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، تو جب اس کے بھی ساتھ ال لگ جاتا ہے تو وہ اسپیشل ناؤن ہو جاتا ہے۔ اچھا، ترجمہ میں اس کا نام جو ہے وہ اس میں کہیں شکر لکھا ہوتا ہے اور کہیں پہ تعریفیں لکھا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ایک تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک چیز مدح ہوتی ہے، اور مدح جو ہوتی ہے وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری برائیاں بھی ہوں، لیکن پھر بھی ہم اس کو صرف ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو اچھی ہیں۔ اسی طریقے سے مدح جو ہے وہ شاید کسی کو آفیسر کو خوش کرنے کے لیے، کسی اپنے بڑے کو خوش کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو حمد ہے وہ اس کے اندر ایک شکر کا ایلیمنٹ ہے۔ وہ اور شکر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان خوشی سے اور اپنے دل سے ایک کسی چیز کی تعریف کے انداز میں شکر کا انداز کریں۔ تو بیسیکلی یہ اس لفظ کا جو ہے، اگر آپ ایکسپلینیشن پہ جائیں گے تو آپ کو اس میں بھی، اس سے بھی شاید یہ بھی ناکافی ہے، لیکن حمد وہ تعریف ہوتی ہے کہ جو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، کوئی سی زور زبردستی سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کا لفظ ہے اور اس کے بعد جو آتا ہے الذی، الذی اس طرح ہوتا ہے جیسے الذی، الذین، اللتی۔ جو الذی جو ہے وہ کسی مذکر لفظ کے لیے آتا ہے، الذین جمع کے لیے ہوتا ہے، اور جو اللتی ہوتا ہے وہ کوئی بھی اگر لفظ مؤنث ہو تو اس کے لیے آتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ کیونکہ وہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کی اللہ کی ذات کے لیے جو مذکر کا لفظ یوز ہو رہا ہے، اور تو اس میں بیسیکلی اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے کہ الذی ہوتا ہے جو، یا جسے کے معنی میں، کہ جس نے کیا کیا ہے، احیانا۔ تو اس میں دیکھیں حیات کا لفظ ہے، اور نون الف نا جو انڈیکیشن ہوتی ہے وہ ہمارے لیے، تو احیانا ہے کہ مطلب ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی بعد ہما اماتنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جس طرح بعد کا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی بارے میں یہاں پہ ماں کے ذریعہ آ رہا ہے کہ وہ جس نے کیا کیا ہے، کہ جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، ٹھیک ہے، اور وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تو اس کے اندر واو جو ہے وہ اور کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو الیہ ہو گیا ہی، یہ جو ہے یہ بیسیکلی ہو ہے، اور یہ ہو کس کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہز، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں ہز اور ہم کے لیے جو لفظ آتا ہے نا، وہ یہ ہو کے انداز میں آتا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ نشر بیسیکلی نشور پلٹنے کے لیے یا واپس جانے کے لیے آتا ہے، لیکن ایسے ایکچولی جو ہم نشر یوز کرتے ہیں نا، تو وہ بھی کوئی ایک چیز جو ہے وہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے آواز کی صورت میں، تو نشر و اشاعت کا لفظ جو آتا ہے نا، تو بیسیکلی نشور کا بھی اسی معنی میں ہے کہ کوئی چیز پلٹ کر کسی طرف آ رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اس میں دیکھیں موت کا ذکر آ رہا ہے، ہر حیات کا ذکر آ رہا ہے۔ تو دیکھیں سوچیں ذرا کہ یہ تو جب ہم سوتے ہیں ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم سوئیں گے تو پھر اٹھیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ جو وقت مہلت ہے، ہم نے اس کو جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ ہر لحاظ سے ہم نے
ریڈی کرنا ہے اور ہم نے تیاری کرنی ہے. کبھی بھی ہم نے کسی جگہ پہ جانا بھی ہوتا ہے کسی ملک میں اپنی زندگی کے اندر، تو ہم اس کی جگہ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پہ سردی ہوگی، وہاں پہ گرمی ہوگی. تو سوچیں ذرا کہ وہ ایک رات ہماری قبر میں آنی ہے، تو وہاں پر ہم یہاں پہ اس دنیا میں بے تحاشا چیزیں کرتے ہیں کہ ہمیں سردی نہ لگے اور ہمیں گرمی نہ لگے، اور ہم پنکھا چلائیں اور اے سی چلائیں اور یہ اور وہ. اور ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جب ہم نے کیڑوں کے گھر میں قبر ہم انسان کو روزانہ آواز دیتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک دعا ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے. تو اللہ ہمیں جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ ہم جو مسنون دعائیں ہیں اور اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں کہ جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائے ہیں جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، ان کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.